السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یوسف صاحب کی وفات سے پہلے پیش آنے والا حیرت انگیز اور دردناک واقعہ ہر آنکھ نم ہو جائے گی۔ اس بیان کو پورا دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ یعنی حقیقی داعی جو تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت کھپائے اپنے آپ کو۔ اس زمانے میں اتنا اکرام نہیں، گاڑیاں نہیں، اب تو ماشاءاللہ 10 گاڑیاں کھڑی ہو جانے، اکرام ہے۔ ابا فرماتے تھے استقبال کے زمانے میں آدمی بدکتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا، حالانکہ میں بڑا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کام بڑا ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست بیان کیا، اور لاہور کے اندر یہ آخری بیان تھا، یہ کا مغرب بعد آخری بیان تھا، اور آخر میں اتنا جملہ کہا، میرے دل میں جتنی باتیں تھی میں نے تم سے کہہ دی، اب اگر میری باتوں پر تم عمل کرو گے تو چمکو گے، اور اگر میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو اجڑو گے۔ یہ آخری جملے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے بغیر دعا کی، تو ہماری دعا ہوتی ہے، تشکیل ہوتی ہے، کچھ نہیں، سارا پرانوں کا مجمع تھا، اور یہ جملہ کہا، میرے دل میں جتنی باتیں تھیں میں نے کہہ دی، میری باتوں پر عمل کرو گے تو چمکو گے، میری باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو اجڑو گے۔ یہ کہہ کر حضرت کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو ایک دم سے گر پڑے تخت پر ہی، اور جب گر پڑے تو وہاں تو بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، وہاں کا عملہ بہت مضبوط ماشاءاللہ، جو قریشی صاحب تھے، قریشی صاحب، یہ قریشی صاحب وہاں کی حکومت میں بڑے تھے، ان کا نام ہی تھا قریشی صاحب۔ وہ قریشی صاحب بھی وہاں تھے، ارے بھاڑا کو کیا ہوا، کیا ہوا، اٹھاؤ بھی، چلو ہسپتال لے چلو، ہسپتال لے چلو۔ ان کی بڑی گاڑی ہوتی تھی اس دور کے اندر، اس گاڑی میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد وہ گاڑی لے کے چلی، اور ساتھی نے سب انتظام کر دیا، ہسپتال کا جو بھی تھا، اور جانے لگے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے کہہ رہے تھے، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، زور زور سے، الرفیق الاعلیٰ مع النبیین مع الصدیقین مع الشہداء مع الصالحین، یہ جملہ پڑھ رہے تھے۔ اچانک طبیعت تھوڑی سی سنبھلنے کے بعد مولانا یوسف صاحب نے زور سے کہا، بے قریشی صاحب کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ تو قریشی صاحب نے کہا کہ حضرت ہم ہسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی مجھے ہسپتال لے کے کیوں جا رہے ہو؟ وہاں تو لڑکیاں ہوں گی، وہ مجھے ہاتھ لگائے گی، میں نہیں چاہتا کہ اللہ سے میں مل رہا ہوں اور گناہ کے ساتھ ملوں۔ یہ مولانا یوسف صاحب کے آخری جملے ہیں، چونکہ اس سفر میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، وہ آخری سفر تھا حضرت کا، مولانا انعام الحسن صاحب اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ساتھ تھے۔ تو حضرت نے کہا، مجھے وہاں کہاں لے جا رہے ہو قریشی صاحب؟ وہاں تو لڑکیاں ہوں گی، وہ سہارنپور کی زبان میں لونڈیاں کہتے ہیں، لڑکیاں ہوں گی، لونڈیاں ہوں گی، اور وہ جو ہے مجھے ہاتھ لگائے گی، اور میں اللہ سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ جو ہے گناہ کے ساتھ ملوں، مجھے مت لے جاؤ۔ تو قریشی صاحب نے کار چلاتے چلاتے یہ کہا، حضرت کوئی لڑکی وہاں نہیں ہے، سب لڑکیوں کو ہم نے نکال دیا ہے، سب ڈاکٹر حضرات ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ تو پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بس کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں لے جانے کا، مجھے تو مرکز لے چلو۔ بلال پارک مرکز ہوتا تھا اس وقت، بلال پارک، اب بھی بلال پارک ہے لیکن وہ مرکز نہیں ہے، اب مرکز مسجد ابراہیم بن گیا، بڑھتے 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 جو جگہ بدلتی گئی، بلال پارک اب بھی ہے، وہاں بیانات ہوتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، عورتیں بہت جمع ہوتی تھی بلال پارک میں، مجھے تو بلال پارک لے چلو۔ اب ہسپتال کے دروازے پر پہنچے اور کہا، گواہ رہنا بھی تم لوگ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ روح پرواز کر گئی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہاں لے جا کر اندر جا کر چیک کیا تو فرمایا کہ یہ تم لوگ یہاں داخل ہوئے اور اسی جگہ انتقال ہوا ہے حضرت کا۔ اب فوراً شیخ کو اطلاع ہوئی۔ یہ میں کہتا ہوں، کس پر سناتا ہوں، یہ جو حقیقی داعی ہوتا ہے اور جو پکا مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے، کام اس کا رکتا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کہ بیچارہ دعوت کے کام میں لگا، یہ علم میں لگا، اس کا کام رک گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے سبق کی یہ بات یاد رکھنا، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند ہی نہیں کرتا دور دور تک، ویسے اللہ اپنے علم میں، اپنے دین کے کام میں بھی کسی کا پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا، ریاکاری پسند نہیں کرتا، وہ دکھاوا پسند نہیں کرتا، اندر کے گڑبڑے پسند نہیں کرتا۔ سیدھا سیدھا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں مت دیکھو، سیدھا سیدھا راستہ ہے، آپ چلتے رہو، مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جوان تھے، کوئی بڑھاپا نہیں تھا، 1965 میں ماشاء اللہ اچھے خاصے
صحت تھی، اپنی تھیلی ساتھ رکھتے تھے. یوں فرمایا آپ فکر کیا کریں، مولانا کا انتقال ہو گیا. یہاں شیخ کو اطلاع دی سہارنپور میں. اس زمانے میں تار چلتے تھے، تار کے ذریعے سے، موبائل وغیرہ نہیں تھے. شیخ کو اطلاع ہوئی تو شیخ سے وہاں والوں نے پوچھا بھئی کیا کریں، یہی دفن کر دیں بلال پارک میں کسی جگہ، یہ نظام الدین بھیجیں. تو شیخ نے جملہ کہا بھئی تم تو جو ہے ہمارے بزرگوں کو وہیں دفن کر دیتے ہو، مولانا رائے پوری کو بھی تم نے وہیں دفن کر دیا اور فلاں بزرگ کو دفن کر دیا. اب یوسف کا انتقال ہوا، چھوٹے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب یوسف کا انتقال ہوا، اب تم جو ہے اس کو بھی وہاں دفن کرنے کی باتیں کر رہے ہو. نہیں بھی، ہماری تو رائے یہ ہے کہ یوسف کو یہاں لایا جائے. بڑے لوگ تھے، مستقل ہوائی جہاز کیا، مستقل ہیلی کاپٹر نہیں، بڑا ہوائی جہاز. ساتھی بھی آئے وہاں سے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت کا جنازہ رکھا ہوا اور سب سے قریب میں بیٹھا ہوا تھا اور میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جیسے ہنس رہے ہوں، ہنستے تھے. یہ کارگزاری میں نے کہیں بیان نہیں کیا، گٹھا میں نے پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں. میں کہیں بیان نہیں کی کارگزاری، بچوں کو سنایا. ہمارے بچے جو ہے گھر میں، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی تو کبھی کبھی یہ چیزیں گھریلو سنا دیتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سامنے کی سیٹ پر حضرت بیٹھے ہوئے، ہمارا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرف میں بیٹھا ہوا اور بیچ میں حضرت کی لاش اور چہرے کے قریب بیٹھے ہوئے، اور جیسے حضرت جی جو ہے مسکرا رہے ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ہوائی جہاز یہاں اترا، پالم ایئرپورٹ تھا اس وقت، پالم ہوائی اڈہ. تو پالم ہوائی اڈے پر ہوائی جہاز اترا. جب وہاں اترا تو وہاں میواتیوں کی، ساتھیوں کی جو بھیڑ ہونی چاہیے وہ بھیڑ تھی. شیخ بھی پہنچ گئے تھے، اور پھر جو سہارنپور سے، تو شیخ سہارنپور سے آ گئے تھے. پھر وہاں سے جو ہے جنازہ لایا گیا. جنازہ غسل تو وہاں دے دیا تھا ان کو، لیکن یہاں آ کر پھر سے تھوڑی سی تدبیریں کی. اور وہاں ایک کمرہ ہوتا تھا جسے کہتے تھے مولانا یعقوب صاحب کا کمرہ. اسی کمرے سے ہم لوگ جو ہے مرکز میں داخل ہوتے تھے، اور ہم لوگ اسی کمرے سے مرکز سے نکل کر، اس کمرے سے نکل کر اپنے گھر پر آتے تھے. بیچ کا کمرہ تھا وہ. تو وہاں ان کا جنازہ رکھا. جنازہ رکھنے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا کہ چلو 64 کھمبا ہے وہاں، مغل زمانے کا، سامنے ہی ہے 64 کھمبا اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پر جنازے کی نماز رکھی تھی، جنازے کی نماز بھی وہاں رکھی تھی. تو پھر جو ہے ابھی لوگ جو ہے اس دروازے سے آویں، اس دروازے سے نکل جاویں. حضرت کا چہرہ دیکھو. شیخ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی شیخ جو ہے ان کے گھٹنے میں تکلیف شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی چلتے تھے، لاٹھی لے کر چلتے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں تو بہت تھکا ہوا تھا. میں تو کسی ساتھی کو کہا بھی میں تو اتنے دنوں سے راتوں سے جاگ رہا ہوں وہاں پاکستان میں، جو میں بہت تھکا ہوں، مجھے 1 گھنٹے کی نہیں. کسی کو کہا گجراتی میں اے بھائی میں نے چا پی رہا ہے، میں نے 1 کلاک ہوا کروں بس، 1 کلاک. تو کوئی مومن تھا وہاں، تو انہوں نے جو ہے باہر سے چائے وغیرہ، ذکی ہوٹل ہوتی تھی اس وقت میں، اب بھی ہے وہ، وہاں سے چائے لے کر آیا. اور والد صاحب کو گرم گرم چائے پسند تھی، ہمارے والد صاحب کو گرم گرم، اور گرم گرم چائے کی. اور والد صاحب کہتے تھے کہ میں لیٹا اور اس نے بدن بھی خوب دبایا ہمارے نوجوان نے. اور میں 2 گھنٹہ جو لیٹ کر سے میں گھبرایا. میں نے کہا بھائی جنازے کی نماز تو نہیں ہو گئی؟ کہ بھی ایسا ہو کہ میں لیٹا رہوں اور میں اتنا سفر میں 7 ٹائم کرنا تو ابھی نہیں ہوئی. ابھی تو مسافر وہ لوگ دیدار کر رہے ہیں حضرت کا. چل کے بات ہے، وضو وغیرہ کیا. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرنے میں دیر بہت لگتی تھی. ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے وضو کرنے میں اتنی دیر لگتی ہے، یہ لوگ تو جو ہے چٹمنگنی پٹ گیا 2 منٹ میں وضو کر کے آ جاتے ہیں. یہ ہم کو کہتے تھے. تو یہ لوگ جیسے یہ بھی حضرت جی گئے وضو کر کے آ گئے، یہ ہو گئے وضو کر کے آ گئے. آپ خبر نہیں میں نے اٹلی وار چل لاگے سے. میں نے کہا آپ کو شک ہوگا ابا؟ نہیں شک نہیں، میں ذرا برابر دھوتا ہوں، کوئی چیز یعنی خشک نہ رہے. میں کہا چلتا رہتا ہے ایسا. جب سب نے دیدار کر لیا تو عورتوں نے تذکرہ کیا شیخ سے کہ ہم بھی چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں، چلو بھائی تم بھی آ جاؤ. آخر میں ان کی ماں آئی، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ آخر میں ہے. اور آخر میں آ کر جو ہے بس شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور سب کو جو نکال دیا، عورتوں کو، بچیوں کو، لڑکیاں وغیرہ جاؤ. اور ان کی ماں نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا، یوسف دین کے خاطر تو بھی بہت تھکا اور لوگوں کو بھی بہت تھکایا، اب قبر میں جا کر آرام کر. میں نے تجھے جنا ہی اس لیے تھا کہ تو دین کا کام کرے. اس قصے کو شیخ بہت بیان کرتے تھے اپنے نجی مجلس میں. کچھ باتیں آپ بیتی بھی لکھی ہیں انہوں نے شیخ نے، لیکن یہ سارا تفصیل قصہ آپ بیتی بھی نہیں ملے گا، یہ ہمارے پاس ملے گا. کیونکہ گھر کی عورتیں، گھر کے مرد وہ سب ساتھ ہی رہتے تھے وہاں. تو
اسے تو نے زندگی بھر تو بھی بہت تھکا اور لوگوں کو بھی بہت تھکایا، اب جنت میں جا کر آرام کر، یہ ان کی ماں نے کہا۔ پھر کسی نے پوچھا بعد میں کیا تھکے؟ ارے بولے میوات کے اجتماع سے آتا تھا، کپڑے جو ہے غبار آلود ہوتے تھے، یہاں آ کر ایک میواتی ستو پلا دیتا تھا، ستو کا پانی، اور پلا کر یہ فوراً اوپر چلا جاتا تھا، اور اوپر جا کر جو ہے حیات صحابہ لکھتا تھا، امان اللہ لکھتا تھا۔ پھر جو ہے بیان کے لیے آ جاتے تھے، سارے بیانات اپنے ذمہ لے رکھے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، فجر کا بیان، پھر جو ہے ہدایات، پھر مشورہ، پھر جو ہے کارگزاری، روانگی کی دعا، وہ ساری چیزیں مرکز میں ایک اکیلا آدمی بہت ہمت کے ساتھ لوگ آتے تھے۔ فجر کا بیان جو ہے گھنٹوں چلتا تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اندر ایک چنگاری تھی، اس نے ساری دنیا کو ہلا دیا۔ یہ ساری دنیا جو ہل رہی ہے نا، کتنے کام اجتماعات ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دل کے اندر دین کی خاطر چنگاری رکھو۔ یہ جی بی ہوتی ہے نا، جی بی 256 جی بی، 300 جی بی، 3000 جی بی، اور یہ ہوتا ہے نا، تو اپنے دماغ میں سم رکھو دین کی اور اسلام کی، اور 10,000 کروڑ جی بی اپنے دماغ میں رکھو دین کے خاطر، کہ میں میرے دین کو کیسے پانی پہنچاؤں، کس طریقے سے پانی پہنچاؤں، کیا کروں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، بس یہ پوری تقریر کا خلاصہ ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے، کہ اللہ جانتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے، کسی کے ذریعے قدم کے ذریعے لینا ہے، کسی سے بیان کے ذریعے لینا ہے، کسی سے قلم کے ذریعے لینا ہے، کسی سے دعا کے ذریعے لینا ہے، کسی سے کیا لینا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ لیکن کس سے لے گا اللہ؟ جس کا دل پاک ہوگا، گڑبڑ سے اللہ لے گا لیکن وقتی، اور جو مخلص ہوگا اس کا کام اللہ تعالیٰ خوب چلائے گا، قبول کرے گا۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے، بس ختم ہو گئی بات، خیر ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیو و بزرگوں، بہت ہی زبردست بیان ہے مولانا صاحب کا، تو ہمیں چاہیے کہ اس بیان کو پورا دیکھیں اور اپنے احباب و دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اس سے ہم کچھ سیکھ سکیں، اور ہمارے چینل کا وزٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نیو بیانات دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔